نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہاں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں پر سیئہ اور خطیئہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے. سیئہ سے مراد شرک اور کفر بھی لیا گیا ہے، اور سیئۃً چونکہ نکرہ ہے اس سے مراد ایسی کوئی برائی یعنی کہ کبیرہ گناہ وغیرہ کہ جس کو انسان مرتے دم تک اختیار کیے رکھے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یعنی جس پر اس نے توبہ نہیں کی بلکہ احاطت بھی خطیئتہ، اس کے گناہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا کہ وہ اس کے باہر کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، وہ اس گناہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جیسے شراب کی لت پڑ جاتی ہے، بڑھاپے میں بھی وہ ان سے نہیں چھوٹتی. زنا کی لت پڑ جاتی ہے، 70 سال کے بعد تو کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا. انسان پھر بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے، لیکن بات یہ کہ کچھ لوگ حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ان حرام کاموں میں ان کو لذت آنے لگتی ہے اور پھر ان حرام کاموں کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. چلیے یہ تو الگ برائیاں ہیں، لیکن کچھ لوگ جیسے ان کو بد اخلاقی کی عادت پڑ جاتی ہے، چیخنے چلانے کی، ہر ایک پہ بولنے کی، سب کی بے عزتی کرنے کی، غیبت اور چغلی اور طعنے دینا. تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ طعنے دے اور جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرے. تو آپ دیکھیں کہ کئی لوگ بزرگ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، جو ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے وہ کسی اور کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. نانی دادی پردادی بن جاتے ہیں لیکن یہ عادت نہیں جاتی. ہم سب کو بھی اپنے عادات اور اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی برائی تو نہیں جو سالوں سے میرے ساتھ لگ گئی ہے اور میں ابھی تک اس سے جان نہیں چھڑا پائی. اس سے پیچھا چھڑانا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ کے، رو دو کے، اللہ سے دعائیں کر کے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں اسی حال میں مروں. احاطت بھی خطیئتہ کہ اسے برائی نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہو، تو پھر ایسا نہ ہو کہ انجام جہنم ہو اور وہ ہمیشگی اس میں ہو. اب یہ جو ہم فیہا خالدون ہے نا، خلود جو ہے یہ کفر اور شرک پر ہی ہے. امت مسلمہ میں سے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، زنا ہے، جوا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں تو اپنی سزا بھگت کر وہاں سے نکلیں گے. لیکن جتنی زیادہ انٹینس قسم کی برائی ہوگی اتنا جہنم میں قیام طویل ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو تو بس ڈبکی دی جائے گی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ عرصے تک وہاں پر رہیں گے. تو اس لیے انسان کو ہر دم توبہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن توبہ کی شرائط میں سے یہ کہ وہ گناہ بھی چھوڑے انسان، یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ گناہ کرتا چلا جائے اور اس پہ ڈھٹائی اختیار کرے اور اس میں ڈوبا رہے اور اس کے بعد کہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یاد رکھیے یہ صرف کبیرہ گناہوں کی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ مل جل کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اور کبیرہ گناہوں کی تو ایک طویل لسٹ ہے، لیکن ان میں سے جو ٹاپ پر ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پہ زنا کی تہمت لگانا. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اور بھی ہیں جیسے جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، یہ بھی نفاق کی علامتیں ہیں. جھگڑے کے وقت گالی گلوچ کرنا، تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے.